السلام علیکم پاکستانیوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج آپ سے چند پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے پچھلی 76 سالہ، اس کے جو چیدہ چیدہ جو اہم موضوعات ہیں یا اہم جو واقعات ہیں، ان کے اوپر ایک سرسری سا جائزہ ہم لیں گے کہ کس طرح پاکستان کی جو تاریخ ہے اس کے اندر جو سیاسی تاریخ ہے، جو معاشی تاریخ ہے، وہ کوئی اتنی اچھی نہیں رہی شروع دن سے۔ 1947 میں جب پاکستان کا وجود قائم ہوتا ہے تو شروع دن سے ہی پاکستان معاشی لحاظ سے ایک کمزور ملک ہوتا ہے، اور یہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ جی یہ ملک زیادہ دیر ٹک نہیں سکے گا، یہ زیادہ دیر تک اپنا وجود جو ہے وہ قائم نہیں رکھ سکے گا، اور بہت جلد یہ دوبارہ ہندوستان میں شامل ہونے کے لیے ہندوستان کی منتیں کریں گے۔ اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی جو وفات ہے وہ بھی ایک معمہ ہے۔ پاکستانی تاریخ پراسرار طور پر اپنے جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک پاکستان نے نہیں کیا، جو سیاسی لیڈرز ہیں، اور شروع دن سے ہی طاقتور لوگ جو ہیں اس کی سیاست پہ، اس کی معیشت پہ قابض ہو گئے، اور انہوں نے پاکستان کی عوام اور پاکستانی ریاست کے جو مفادات ہیں ان کو پس پشت ڈالا، اور اپنے ذاتی مفادات اور ویسٹڈ انٹرسٹ، بیرونی آقاؤں کے جو انٹرسٹ تھے ان کو زیادہ ٹو کیا، اور اسی کے اوپر پاکستانی قوم کو بے وقوف بنانے کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو وفات ہے وہ ایک معمہ ہے، آج بھی ایک سوال ہے۔ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ کس نے قائد اعظم کو ایمبولینس نہیں فراہم کی، اور جو ایمبولینس فراہم کی گئی تھی وہ خراب تھی، اور کس نے خراب کروائی تھی، اور کس طرح سے انہیں ہاسپٹل تک بھی پہنچنے نہیں دیا گیا، اور ان کی وفات ہوئی۔ اور اس کے بعد لیاقت علی خان کا قتل ہوتا ہے راولپنڈی کے اندر، اور قتل کرنے والے کو اسی وقت قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اگر اس شخص نے جس نے لیاقت علی خان کو قتل کیا تھا، بے شک اور یقیناً یہ اس کا اپنا ذاتی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ یہ فیصلہ باہر سے کیا گیا تھا، اور اندرونی، جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میر جعفر اور میر صادق وہ اس وقت بھی موجود تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ لیاقت علی خان کو اب وزیر اعظم نہیں رہنے دیا جائے گا، اور انہوں نے اس کام کو انجام دیا۔ آج تک یہ نہیں پتہ چل سکا کہ لیاقت علی خان کو قتل کرنے کی وجوہات کیا تھی، لیکن دنیا جانتی ہے کہ کیا وجوہات تھیں۔ اس کی ایک وجہ تھی، اور وہ یہ تھی کہ پاکستانی پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے، جو پولیٹیکل اشرافیہ ہے، جو سیاستدان ہے، وہ کبھی بھی مضبوط نہ ہو سکے۔ اور پھر یہی ہوا، چلتے جائیں، ایوب خان صاحب آ گئے۔ یہ وہی ایوب خان ہے جنہیں قائد اعظم محمد علی جناح نے فوج سے یہ کہہ کر نکال دیا تھا کہ یہ شخص اس فوج کے اندر سرو کرنے کا اہل نہیں ہے، لیکن وہ طاقتور ہاتھ جو خفیہ ہاتھ تھے وہ اتنے مضبوط تھے، اتنے طاقتور تھے کہ انہوں نے نہ صرف ایوب خان کو بچایا، بلکہ وہ ایک دن آرمی چیف بھی بنا، پھر وہ کمانڈر ان چیف بھی بنا، پھر اس نے مارشل لا بھی لگایا، اس نے آئین بھی دیا، اور 10-11 سال جو ہے پاکستانی پولیٹیکل تاریخ کے اوپر چھایا رہا۔ اور اسی لیے ایوب خان نے محترمہ فاطمہ جناح، جو کہ ایک پاپولر لیڈر تھیں، بالکل ایسے ہی جیسے کہ آج عمران خان صاحب پاکستان کی 80-90% عوام کے نمائندہ ہیں، اور اسی طرح 1967 کے اندر جو الیکشنز ہوئے 60s کے اندر، وہ الیکشنز چرائے گئے، فاطمہ جناح کو غدار ڈکلیئر کیا گیا،
اور وہی طاقتور ہاتھ دوبارہ سے اقتدار پہ قابض ہوئے، اور فاطمہ جناح کی جو اگین ان کی جو وفات ہے، ان کو جو غسل دینے والی خاتون تھیں، ان کا بیان ریکارڈ پر موجود ہے کہ جب اس نے انہیں غسل دیا تو ان کے جسم کے اوپر مختلف جگہ پہ تشدد کے نشانات موجود تھے۔ کسی نے بھی اس بات کو جو ہے سنجیدہ نہیں لیا، اور یہ تاریخ کے اوراق میں، تاریخ کی گرد میں یہ بات دبتی چلی گئی، اور 1970 کے الیکشنز آ گئے۔ 1970 کے الیکشنز کے اندر دوبارہ سے ایک پاپولر لیڈر مشرقی پاکستان کے اندر شیخ مجیب الرحمن، اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر ایک کلین سویپ وکٹری حاصل کی، لیکن دوبارہ سے مغربی پاکستان کے اندر بھٹو، جو کہ انہی خفیہ ہاتھوں کا اعلی کار تھا، اس نے صرف 88 سیٹیں جیتیں، جبکہ شیخ مجیب الرحمن نے 160 سے زائد نشستیں حاصل کی تھیں، لیکن اقتدار عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کو نہیں دیا گیا، بلکہ ایک پپٹ کو دیا گیا، ایک ایسے شخص کو دیا گیا جو کہ جلسوں میں کھڑا ہو کر کہتا تھا کہ جہنم میں جاؤ سور کے بچوں۔ یہ کالے کالے لوگ جو ہیں بنگالیوں کو اس نے ہیومیلیٹ کیا، ان کو بے عزت کیا، اور اقتدار کے مزے لوٹے۔ شیخ مجیب الرحمن، جن کی ایک سیاسی تاریخ ہے، انہوں نے فاطمہ جناح کے ساتھ مل کر ایوب خان کے خلاف الیکشن لڑا، اور ایک پاپولر ویو تھی، لیکن یہ اس وقت بھی، آج جیسے شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم پاکستان، وہ کہتے ہیں، انہوں نے ٹی وی پہ بھی ایک دن کہا کہ اس وقت فاطمہ جناح کے پاس فارم 45 تھے، اور بھٹو کے پاس بھٹو کیونکہ ایوب خان کی گورنمنٹ میں شامل تھا، تو ایوب خان کے پاس ایکچولی فارم 47 تھے، اور اس کی نمائندہ لوگوں کے پاس۔ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا، پاکستان کو کبھی بھی سیاسی طور پر مضبوط نہیں ہونے دیا گیا۔ بیرونی آقاؤں نے اپنے پالتو خفیہ ہاتھوں کو ہمیشہ طاقتور بنایا۔ ان لوگوں نے ایک لمبی پلاننگ کی، اور اس پلاننگ کے نتیجے میں انہوں نے پاکستان کی معیشت کے اوپر، کاروبار کے اوپر، زمینوں کے اوپر قبضے کرنے شروع کیے۔ جب بھٹو نے انہیں آنکھیں دکھائیں تو انہوں نے بھٹو کا تختہ الٹا، ضیاء الحق نے بھٹو کو پھانسی چڑھایا اور خود اقتدار کی کرسی پر براجمان ہو گیا۔ ضیاء الحق نے نعرہ لگایا اسلام کا، اور بے وقوف بنایا پاکستانی عوام کو، کیونکہ ضیاء الحق ایک پلاننگ کے تحت پاکستان کے اوپر قابض ہوئے۔ ضیاء الحق نے امریکی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے USSR کے خلاف افغان جہاد کے نام پہ ایک جنگ چھڑی، جس کی پشت پناہی امریکہ نے کی اور مغربی دنیا نے کی، اور اس کے نتیجے میں 1988 کے اندر USSR، جو کہ موجودہ رشیا ہے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا، اور اس میں سے نئی ریاستیں وجود میں آئیں۔ افغانستان ایک بفر زون کی حیثیت میں رہا، وہاں پہ جنگ و جدال، بارود کے سوا کچھ بھی افغان عوام کو حاصل نہ ہو سکا۔ اور پھر وہی ہوا کہ بیرونی آقاؤں نے جب دیکھا کہ ضیاء الحق ان کے مفادات کو کچھ حد تک ٹھیس پہنچا رہا ہے، یا انہیں فالو نہیں کر رہا ان کے احکامات کو، تو انہوں نے ضیاء الحق کو اپنے فوجیوں کے ساتھ، اپنے ہی، جی میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی بات کر رہا ہوں، امریکہ نے اپنے سفیر اور اپنے فوجی جو جنرلز تھے ان کے ساتھ ہی ضیاء الحق کو فضا کے اندر ایک بم دھماکے میں مروا دیا۔ اور آپ کو تھوڑا سا 1985 کے الیکشنز کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ یہ غیر جماعتی بنیاد پہ الیکشنز ہوئے، اور ضیاء الحق صدر بھی تھا، آرمی چیف بھی تھا، اور اس نے ایک نئی پود جو ہے، ایک نئی سیاسی بونوں کی پود جو ہے وہ لگائی۔ اسی کے اندر گوال منڈی کا ایک
غنڈہ، ایک ایسا بدنما دھبا پاکستانی تاریخ کے اوپر جسے آج دنیا نواز شریف کے نام سے جانتی ہے، وہ وقوع پذیر ہوا۔ یہ ایک سانحے کے نتیجے میں پاکستانی سیاست کے اندر آیا یہ شخص، اور ایک فوجی جنرل کے کندھوں پر، اس کی گود میں بیٹھ کر اس نے پنجاب کے وزیر خزانہ کی حیثیت سے اپنی سیاسی اننگ کا آغاز کیا۔ یہ وہ دور ہے کہ جس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو خواجہ آصف آج بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، یہ جو خرم دستگیر ہے نون لیگ کا، اور یہ جو خواجہ سعد رفیق ہے، یہ جو چودھری ہیں، اور یہ جو بہت سارے ملتان کے گیلانی، یہ تمام لوگ، ان سب کو ضیاء الحق سیاست کے اندر لے کر آیا۔ ان لوگوں نے مال بھی بنایا اور حکومت بھی کی۔ ضیاء الحق کی وفات کے بعد بے نظیر بھٹو، جو کہ ایگزائل میں تھیں، واپس آئیں 1986 میں۔ 1988 کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں، اور وہ الیکشن کیونکہ بے نظیر بھٹو کے والد جناب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی، تو عوام کے اندر ایک غصہ تھا، کیونکہ مغربی پاکستان کے اندر، جو کہ موجودہ صرف اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جسے میں نام نہاد اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتا ہوں، اس کی وجہ میں آپ کو بالکل بتاؤں گا۔ تو بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ اقتدار میں آتی ہیں۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو صرف 2 سال چلنے دیا جاتا ہے، اور یہی نواز شریف، جو کہ خود کو گوال منڈیلا سمجھتا ہے، یہ جعلی قسم کا نیلسن منڈیلا، یہ چور، اس شخص نے انہی خفیہ ہاتھوں کی مدد کے ساتھ بے نظیر کی حکومت کا تختہ الٹا، اور 1990s کے اندر دوبارہ الیکشنز ہوتے ہیں، اور یہ شخص آئی جے آئی کے ووٹوں کے اوپر، آئی جے آئی کے نام کے اوپر وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھتا ہے۔ اور یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آئی جے آئی، آپ جنرل ریٹائر حمید گل کا نام تو جانتے ہوں گے، پاکستانی سیاسی تاریخ میں، عسکری تاریخ میں ایک بہت مشہور نام، اور وہ اپنی زبان سے خود اقرار کرتے ہیں کہ انہوں نے آئی جے آئی بنائی، بے نظیر کے خلاف لوگوں کو اکٹھا کیا، مولویوں کو اکٹھا کیا۔ یہ فضل الرحمان جو کہتا تھا کہ جی عورت کی حکمرانی نہیں ہے، یہ بھی اسی اتحاد میں شامل تھا، اور اب احمد شاہ نورانی اور بہت سارے دیگر جو سیاسی بونے تھے حقیقت میں، ان سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا گیا، اسی نرسری میں انہیں پروان چڑھایا گیا، جسے گیٹ نمبر 4 کہا جاتا ہے۔ اور گیٹ نمبر 4 کی اس پیداوار نے ایک نئی لوٹ مار کا آغاز 1990 کے الیکشنز میں دھاندلی کے نتیجے میں قائم ہونے والی حکومت کے ساتھ اپنا جو لوٹ مار کا جو پروگرام تھا وہ شروع کیا۔ اسی لوٹ مار کے پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا چودھری نثار علی خان نے 2017-16 کے اندر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یہ جو لندن کے فلیٹس ہیں ایون فیلڈ کے، یہ اس زمانے میں خریدے گئے تھے، اور یہ بات بالکل حقیقت ہے، کیونکہ یہ وہ پیسہ تھا جو کہ نواز شریف نے موٹر ویز کے کک بیکس کے طور پر اکٹھا کیا تھا، اور اسے منی لانڈر کر کے برطانیہ پہنچائے گا، جہاں پہ انہوں نے یہ فلیٹس خریدے۔ تو نواز شریف صاحب جو خود کو نیلسن منڈیلا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ نیلسن منڈیلا کے پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ نیلسن منڈیلا ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، ایک اصول پسند شخصیت ہیں، جنہوں نے اپنے اصولوں کی بنیاد پہ، اپنے اصولوں پہ قائم رہنے کی وجہ سے 27 سال جیل کے اندر کاٹے، اور ایک اس لمبے عرصے میں انہوں نے اپنے جو ان کا کاز تھا، جو ان کا مشن تھا، جو ان کا مقصد تھا، اس سے انہوں نے گیو اپ نہیں کیا، اور ساؤتھ افریقہ کے اندر اپنے لوگوں کو آخر کار حقوق دلوا کر رہے۔ لیکن نواز شریف نے پاکستانی عوام کو کیا دیا سوائے جھوٹ کے، سوائے لوٹ مار کے؟ اور آج یہ بڑا برا سا چہرہ بنا کر کہتا ہے کہ جی عمران خان نے پاکستانی قوم سے اخلاقیات چھین لی ہیں، ان کی اخلاقیات برباد کر دی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ وہی نواز شریف ہے کہ جو بے نظیر کے گندی اور ننگی تصویریں اور ویڈیوز جو ہیں وہ، اور اس کی والدہ کی بیگم نصرت بھٹو کی جو تصویریں ہیں ہیلی کاپٹروں کے ذریعے
گرائی، عوام میں بانٹی گئیں، اور اس شخص نے کہا کہ یہ انگریزوں کے کتے نہلانے والے لوگ ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے، یہ کہتا ہے یہ عورت۔ تو یہ وہ نواز شریف ہے جو آج اخلاقیات کا درس دیتا پھرتا ہے۔ حقیقت میں انہیں دکھ یہ ہے کہ آج ان سے جو سوال کیا جا رہا ہے، عوام سوال پوچھتے ہیں تو انہیں تکلیف صرف یہ ہے کہ ان سے سوال کیوں کیا جا رہا ہے، لیکن سوال تو ہوگا۔ تو آپ کو تھوڑا سا آگے لے چلتا ہوں۔ 1992 کے اندر نواز شریف اپنے مالکوں کے رحم و کرم پر تھا، اور صدر غلام اسحاق خان صاحب نے 58(2)B کا استعمال کیا اور اس حرام خور کو گھر بھیج دیا۔ دوبارہ سے الیکشنز ہوتے ہیں اور بے نظیر بھٹو دوبارہ اقتدار میں آتی ہیں۔ 1996 کے اندر دوبارہ سے سازش کے ذریعے، یہ وہ رجیم چینج کا سلسلہ ہے، یہ وہ چھپن چھپائی کا سلسلہ ہے، یہ جو باریاں لینے کا سلسلہ ہے، یہ 90s کے اندر شروع ہوا کہ پیپلز پارٹی اور یہ جو نام نہاد مسلم لیگ ہے، یہ خود کو مسلم لیگ کہتے ہیں، حالانکہ یہ حقیقت میں یہ مسلم لیگ ہی نہیں ہے۔ وہ مسلم لیگ جو قائد اعظم کی مسلم لیگ تھی، وہ قائد اعظم کے ساتھ ہی دفن ہو چکی تھی، کیونکہ اس مسلم لیگ کو انہی خفیہ ہاتھوں نے کبھی بھی سیاسی طور پر مضبوط نہیں ہونے دیا۔ تو نواز شریف صاحب دوبارہ سے بے نظیر کے خلاف کیمپین کرتے ہیں، اور ایک گھٹیا غلیظ کیمپین کرتے ہیں، لیکن یہ وہ وقت ہے جب پاکستانی سیاست کے اندر ایک نیا ستارہ ابھرتا ہے، ایک نیا چہرہ آتا ہے جس کا نصب العین ایاک نعبد و ایاک نستعین ہوتا ہے۔ وہ شخص 1996 کے اندر ان دو خاندانوں کی جو آپسی لڑائی ہے، اور ان خفیہ ہاتھوں کے جو کہ ان لوگوں کو کٹ پتلیوں کی طرح استعمال کرتے تھے، عمران خان صاحب ان کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آتے ہیں اور تحریک انصاف کا وجود قائم کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میرے ساتھ صرف وہ شخص چلے۔ پہلی تقریر جس دن تحریک انصاف کی بنیاد رکھی گئی، وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ وہ شخص چلے جو کہ بزدل نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بزدلوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بہادر لوگوں کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں نے عمران خان کی کردار کشی کی، عمران خان کی بیوی جمائمہ خان، جسے عمران خان مسلمان کر کے پاکستان لے کر آیا، اپنے گھر میں لے کے آیا، اس جمائمہ خان کے اوپر انہوں نے جھوٹے کیسز کیے، اور 1997 کے اندر اس کے خلاف ایک گھٹیا کیمپین چلائی۔ 1997 کے الیکشنز کے اندر نواز شریف کو اس کے مالکوں نے، انہی خفیہ ہاتھوں نے، اسی خلائی مخلوق نے 2/3 اکثریت دلوا دی، حالانکہ یہ سراسر دھاندلی کی بنیاد کے اوپر قائم کی گئی حکومت تھی، اور بے نظیر کو بالکل محدود کر دیا گیا۔ عمران خان صاحب کیونکہ سیاسی طور پر ان کی ابھی پیدائش ہوئی تھی، تو ان الیکشن کے اندر عمران خان صاحب کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں حاصل ہوئی، اور پھر 1999 آ جاتا ہے۔ اکتوبر 1999، اس 1997 سے 1999 کے پیریڈ کے دوران نواز شریف پاکستان کے مفادات کو پس پشت ڈال کر بیرونی آقاؤں کے حکم پہ ایٹمی دھماکے، جو کہ بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کرنے تھے، نواز شریف اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو مجید نظامی صاحب، نوائے وقت کے ایڈیٹر، وہ لکھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ میں نے نواز شریف کو کہا کہ میاں صاحب ایٹمی دھماکہ کر دیں، نہیں تو پاکستان کے عوام آپ کا دھماکہ کر دے گی۔ تو یہ وہ پریشر تھا، یہ دباؤ تھا، عوامی دباؤ تھا، کہ مئی 1998 میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے، اور جس کا کریڈٹ یہ شخص لیتا ہے جس کی اوقات حقیقت میں ایک ناظم اور نائب ناظم کی بھی نہیں تھی، اور یہ شخص وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا تھا، اور
اقتدار کی ان خفیہ راہداریوں سے گزرتا ہوا آیا تھا جہاں پہ اس کی بیٹی کہتی ہے کہ وہ راستہ بڑا آسان ہے، وہ راستہ مجھے بھی آتا ہے، اس راستے میں آپ کو اپنی سیلف رسپیکٹ کھونا پڑتی ہے، آپ کو ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، آپ کو بوٹ چاٹنے پڑتے ہیں۔ تو یہ وہی بوٹ تھے، بے شک مریم نواز نے سچ کہا تھا، کیونکہ اس کے باپ نے ہمیشہ سے یہی کام کیا تھا، اور نواز شریف نے اقتدار اسی بوٹوں کو چاٹتے ہوئے ہی حاصل کیا تھا۔ 3 دفعہ کا پرائم منسٹر کہا جاتا ہے اس شخص کو، لیکن حقیقت میں اس کو اگر ایک آزادانہ کسی مہذب ملک میں ہوتا اور اس مہذب ملک میں ایک آزادانہ الیکشن کے نتیجے میں یہ شخص کاؤنسلر تک نہیں بن سکتا تھا، لیکن پاکستان جو کہ ایک اتھارٹیرین کنٹری ہے، ایک ایسا ملک ہے جس کے فیصلے چند لوگ ہی کرتے ہیں، تو اس نواز شریف نے انہی چند لوگوں کے بوٹوں کو چاٹا، ان کی گود میں بیٹھا اور پاکستان کے اقتدار کی سب سے بڑی کرسی پر براجمان ہوا۔ 99 کے اندر مشرف صاحب جنہیں یہ آرمی چیف لگاتے ہیں، اور آرمی چیف صرف اس وجہ سے لگاتے ہیں کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، یہ مہاجر ہے، اس کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی مضبوط اس کی تاریخ نہیں ہے، لہٰذا اس شخص کو اس نے لگایا یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ میرا پالتو بن کر رہے گا۔ لیکن اس مشرف نے نواز شریف کو جب آپس میں ان کے اختلافات ہوئے کارگل کی جنگ کے اوپر، اور نواز شریف نے مشرف کا جہاز جو کہ سری لنکا سے واپس آ رہا تھا اسے پاکستان میں لینڈ ہونے سے ہی روک دیا اور کہا کہ ہندوستان چلے جاؤ۔ پاکستان کا آرمی چیف ہے اس جہاز کے اندر، اور اسے کہا جا رہا ہے کہ وہ ہندوستان چلا جائے، لیکن پاکستان میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور نیچے زمین کے اوپر اس نے فوری طور پر جنرل ضیاء الدین بٹ جو کہ DGI تھے انہیں آرمی چیف لگا دیا۔ وہ کیونکہ وہ بٹ تھا، اور بٹ جو ہیں وہ ذرا کھانے پینے کے زیادہ شوقین ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ کوئی اتنا تیز اور ہوشیار آدمی نہیں تھا، تو وہ فوج کے اوپر اپنا کنٹرول قائم نہ کر سکا، اور مشرف نے ہوا کے اندر رہتے ہوئے چند گھنٹوں کے اندر پاکستان پہ اقتدار کی جو کرسی ہے اس پہ قبضہ کر لیا، مارشل لاء کا اعلان کر دیا، جو کہ حقیقت میں ایک مارشل لاء ہے اور جس کی ہم کبھی بھی جو ہے وہ تائید نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، آئین پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن اس شخص کو لایا بھی وہی تھا، وہی خفیہ ہاتھ لائے تھے اور انہوں نے ہی اسے گھر بھیج دیا۔ لیکن بجائے اس کے کہ یہ شخص مقابلہ کرتا، حقیقت میں اگر یہ واقعی سیاسی طور پر اتنا مضبوط تھا اور 2/3 اکثریت لے کر آیا تھا جس کا یہ دعویٰ آج بھی کرتے ہیں، تو ایک شخص بھی باہر نہیں نکلا جس نے احتجاج کیا ہو کہ اس کو گھر کیوں بھیجا۔ یہ شخص پہ ڈیل کرتا ہے اور ڈیل کر کر اس ملک سے 10 سال کے لیے بھاگ جاتا ہے۔ یہ اس کی کل اوقات ہے۔ مشرف 8-9 سال تک مسلسل اس ملک کے اکیلے وارث ہوتے ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ امریکہ کی جنگ میں جائیں گے، پاکستانی عوام کو انہوں نے ایک ایسی جنگ میں جھونکا جس جنگ کا نتیجہ آخرکار وہی ہوا جس کے بارے میں عمران خان صاحب پہلے دن سے کہتے تھے کہ یہ غلط ہے، بات چیت کے ذریعے معاملات حل ہوں گے، نہ کہ اس جنگ کے ذریعے، اور امریکیوں کو بھی سمجھ آ گئی۔ خیر 2007 کے اندر مشرف ایک ایمرجنسی کا نفاذ کرتے ہیں، کیونکہ جو چیف جسٹس ہوتا ہے وہ ریزسٹنس شو کرتا ہے اور مشرف جو ہے اسے دھمکیاں لگاتا ہے GHQ بلا کر، لیکن وہی ہوا کہ مشرف اقتدار کی کرسی سے اترا اور بے نظیر واپس آئی، اور نواز شریف بھی واپس آیا، اور ان لوگوں نے دوبارہ سے باریاں لینے کا جو مساق جمہوریت انہوں نے کیا تھا لندن میں بیٹھ کر اس کے اوپر عمل پیرا ہوئے، اور وہ خفیہ ہاتھ، وہ طاقتور لوگ ہمیشہ سے وہاں موجود تھے،
اور ان کی ہاں یا نہ کے بغیر یہ کٹ پتلیاں کبھی بھی کسی قسم کا کوئی آزادانہ فیصلہ نہ کر سکتے تھے، نہ انہوں نے کیا۔ عوام کو بے وقوف بنایا گیا، بے نظیر بھٹو کو قتل کروا دیا گیا، بالکل اسی طرح جس طرح اس کے باپ کو انہی طاقتور لوگوں نے پھانسی پہ چڑھایا تھا۔ اور پھر ایک دوبارہ سے باریاں لینے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب کی بار تھوڑا سا مختلف تھا، کیونکہ اب کی بار انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم پورے 5 سال تک باری لیں گے، پھر دوسرے کو موقع دیں گے اور پھر دوسرے کو موقع دیں گے، اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ لیکن 2011 کے اندر عمران خان صاحب ایک بھرپور سیاسی طاقت بن کر ابھرے۔ انہوں نے اس سٹیٹس کو چیلنج کیا، اس نظام کو چیلنج کیا، ان دو پارٹیوں کو چیلنج کیا جو کہ حقیقت میں سیاسی جماعتیں نہیں ہیں بلکہ فیملی لمیٹڈ کمپنیاں ہیں، جو کہ ہمیشہ سے اس ملک پر صرف قبضہ جمانے کے لیے، اپنا اقتدار انجوائے کرنے کے لیے جو ہے وہ اقتدار کے اوپر آتے ہیں، نہ کہ عوام کی خدمت کرنے کے لیے۔ عمران خان صاحب نے بھرپور عوامی تائید کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور 2013 کے الیکشنز کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر اپنی حکومت قائم کی اور اس حکومت کو ایک بہترین انداز سے، بہترین نظم و نسق سے چلایا۔ 2018 آ جاتا ہے، 2018 کے الیکشنز کے اندر عمران خان صاحب دوبارہ سے الیکشنز لڑتے ہیں اور جیت کر اقتدار میں آتے ہیں۔ عمران خان وزیر اعظم پاکستان بنتے ہیں اور عمران خان صاحب کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ بھی انہی خفیہ ہاتھوں کی مدد سے اقتدار میں آئے۔ خان صاحب کہتے ہیں پہلی تقریر کے اندر اپنی اسمبلی کے اندر کہ جس نے جس حلقے کے اوپر جو ہے وہ انگلی رکھنی ہے اور کہتے ہیں کہ اس حلقے کو کھولا جائے، میں اس حلقے کو کھول دوں گا۔ لیکن خان صاحب نے کچھ کمپرومائزز کیے جس کی وجہ سے ایک کمزور حکومت حاصل کی اور انہی لوگوں کی کے رحم و کرم پہ رہے جن لوگوں نے ہمیشہ سے 75 سالوں سے، پچھلے 76 سالوں سے پاکستان کو مفلوج رکھا، جنہوں نے پاکستان کی معیشت، پاکستان کی سیاست، معاشرت کو کنٹرول کیا۔ انہوں نے جو چاہا عوام کو دکھایا، جو چاہا عوام کو پڑھایا، جو چاہا عوام کو دکھایا اور جو چاہا عوام کی زبان سے کہلوایا، اور عوام ہمیشہ سے انہیں اپنا مسیحا مانتی تھی۔ ان خفیہ ہاتھوں کو، اس اسٹیبلشمنٹ کو، اس مقتدرہ کو ہمیشہ سے اپنا مسیحا مانتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہمارے حق میں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے حقوق کا تحفظ کریں گے اور ان چور لٹیرے خاندانوں کو اقتدار سے باہر کریں گے۔ لیکن پھر 2022 آتا ہے اور پورے پاکستان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں وہ لوگ جو کہ مسیحا جانے جاتے تھے، مسیحا سمجھے جاتے تھے، حقیقت میں وہی رہزن ہے۔ تو وہ ایک شعر ہے کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ آپریشن رجیم چینج، اس کے بارے میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ بہت جلد۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔